اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ماہ شعبان المعظم کی بہترین دعاؤں میں سے ایک ایسی مناجات کہ جو روز پڑھی جانی چاہیے اور انشاءاللہ صاحبان ایمان روز پڑھ رہے ہوں گے، اس کے جملوں سے کل بھی استفادہ کیا اور آج بھی استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ فقط حربت الیک، امام فرماتے اے خدا، اب اس طرح کہیے کہ اے خدا میں تیری طرف دوڑ کے آیا ہوں، وقفت بین یدیک، میں تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں، مستقینا لک، حالت بیچارگی میں، متضرعا الیک، اور حالت گریہ و زاری میں، راجیا لما لدیک، اور اس امید پر جو تیرے پاس ہے وہ مجھے تو عطا فرما دے گا، اس امید کے ساتھ کھڑا ہو۔ راجیا لما لدیک ثوابی، اپنے اس ثواب کی امید لیے ہوئے تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ اے خدا، مجھے مایوس واپس نہ لوٹانا۔ ماہ مبارک شعبان کی آج کی رات کی نماز یعنی کہ شب 23 ماہ شعبان، سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 30 رکعت نماز بجا لائے، آج کی رات کی نماز 30 رکعت، دو رکعت کر کے یعنی کہ 15 نمازیں، ورنہ اپنی نمازیں قضاء عمری جیسے نماز قضا واجب پڑھی جاتی، یا یہ مستحب نماز 30 رکعت۔ کس طرح پڑھنا ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ زلزال کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے، زبانی یاد نہ ہو دیکھ کے پڑھ لیجیے۔ اس نماز کا ثواب آپ ارشاد فرماتے خداوند تعالی اس کے دل کو تمام دھوکے سے، ملاوٹ سے آزادی عطا فرمائے گا، دل میں کوئی ملاوٹ اور مکر و فریب باقی نہ رہے گا، اور خداوند عالم اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ فرمائے گا اور اسے اس حالت میں اٹھائے گا قیامت کے دن کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ مبارک شعبان کے روزوں کے روایت کے ذیل میں کہ جو شخص ماہ شعبان کے 23 روزے مکمل کر لے تو قبر سے نکلتے وقت خدا اسے نورانی سواری پہ سوار کرا کے جنت کی سیر کروائے گا۔ اللہ اکبر، سواری نورانی ہوگی، سیر جنت کی ہوگی، ماہ شعبان کے روزے دار کا مقام۔ خدا ہم سب کو ماہ شعبان کے صیام اور قیام کی بامعرفت توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔